ہاشم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سناؤ نا، امیر آدمی تھا کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا، ڈھیروں لوگ ہیں جو نئی مسجد جاتے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کی ہرس نے اتنا عجیب الجھا دیا کہ قبروں تک پہنچ گئے تم۔ بہت سارے لوگ ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں مسجد میں نہیں آتے، تو کہتے ہیں میں نے اسے چند آیتیں سنائیں، اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی۔ کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے، اب توبہ کر لوں تو مالک معاف کر دے گا؟ کارنامے خطرناک ہیں، پیچھے رجسٹر کالا سیاہ، معافی ہو جائے گی۔ دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری، معاف کر دے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہو بندے کے آنے کی دیر ہے، اس کی رحمت تو فوراً ہی قبول کر لیتی ہے، ویسے بھی عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے تجھے فضل کریں تے پھر تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے۔ کہتے اس نے اس کنیز کو آزاد کیا، دولت اللہ کی راہ میں خیرات کی، 40 سال میرے ساتھ رہا، پھر میں نے اس کی زبان سے سوائے خیر کے جملہ نہیں سنا، ایک کی بات کرتا تھا، کہتا تھا شیخ کاش آپ مجھے تھوڑا پہلے مل جاتے، زندگی سے یہ گلہ ہے کہ تو ذرا دیر سے ملا ہے، پہلے مل جاتے نا تو شاید میری زندگی کچھ اور دن بن جاتے، تھوڑی دیر اللہ والے کی صحبت۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ 40 سال کے بعد میرے سامنے انتقال ہوا، میں نے ہی دفن کیا، میں نے ہی قبر میں اتارا، جنازے کا اہتمام بھی میں نے ہی کیا، میرا یار تھا، دل لگ گیا تھا، پیار ہو گیا تھا، میں پریشان رہتا، ایک دن خواب میں مل کے مجھے کہنے لگا فکر نہ کر، میں نے اپنے رب کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، میں نے اسے بڑا کریم پایا ہے، معاف کرنے والا پایا ہے، درگزر کرنے والا پایا ہے، اس نے فضل فرما دیا، میرے گناہوں پر اس کے عفو و درگزر کا قلم چل گیا ہے، اور میرے حق میں جو فیصلہ آیا ہے وہ رحمت والا ہی آیا ہے، فضل والا ہی فیصلہ آیا ہے۔ عزیز دوستو، تھوڑی دیر کسی نیک آدمی کی صحبت، ایک تو یہ ہے کہ وہ صحبت تقوی کی طرف مائل کرے گی، تو برے آدمی کی صحبت نا آپ کی طبیعت میں ہیجان پیدا کرے گی، ہیجان۔ وہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو مل کے کہتے ہیں چھوڑ ساری دنیا داری ہے، پیسے ہوں تو سارے ٹھیک ہیں، یہ لوگ ہی ہیں جو یہ سبق بھی پڑھاتے ہیں، وہ لوگ ہی ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑ یار، کون سے درویش کون سے مولوی کون سے دیندار سب اسی طرح کے ہی ہیں، یہ لوگ ہی ہیں جو کہتے ہیں چھوڑو میاں تم کس چکر میں پڑ گئے، ابھی تو اتنی عمر پڑی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے گھروں کے مہمان نہ بننا، ورنہ بڑے بڑے اونچے اونچے مکان تمہارا بھی دل چاہے گا، کبھی میرا بھی اس طرح کا گھر ہو جائے نا۔ بڑے بڑے اونچے اونچے منصب دار لوگوں کے پاس نہ جانا، ورنہ تمہارا خیال بڑھے گا، دعوت کے لیے جانا، پیغام حق کے لیے جانا وہ معاملہ ایک الگ ہے، لیکن اس شوق سے جانا کہ یہ بڑا آدمی ہے، فرمایا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، تمہارا دل کہے گا کہ تو اتنے بڑے گھر میں کیوں نہیں رہ سکتا۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے خیر والے لوگ تھے لیکن صحبت بری مل گئی، لوگ نہیں ٹھیک مل سکے، مشیر نہیں ٹھیک مل سکے، معاونین نہیں ٹھیک مل سکے، رستے میں رہ گئے۔ صحیح بخاری میں ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، بادشاہ کا، میں نے جب اسے پڑھا تو میں حیران ہی رہ گیا کہ یہ جو مشیر وزیر ہوتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں بندے کو۔ ہمارے ایک وزیر صاحب نے تھوڑے دن پہلے کہا ہے بیچارے نا خبروں میں رہنے کے لیے اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملک کا نظام تو چلتا نہیں، تو پھر وہ چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو ادھر الجھا دو تاکہ وہ اصل سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ انہوں نے کہا جی قائد اعظم اسلامی ملک نہیں بنانا چاہتے تھے، تو کون سا بنانا چاہتے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے جواب میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جو پاکستان بنانے والے تھے نا وہ آپ کی طرح کے لوگ نہیں بنانا چاہتے تھے، آپ کی طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو مشیر بنا لیتے ہیں، وزیر بنا لیتے ہیں، یہ کتنی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، کتنی تباہی کرتے ہیں۔ دیکھیے بخاری میں موجود ہے، ہرقل بادشاہ نے
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ان کو بلا کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں پوچھی، ایک ایک بات اس نے حضور کے بارے میں پوچھی، اور آخر میں یہ بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے معاذ اللہ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے نہیں، قربان جاؤں، میری مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، ان کی گود میں بیٹیاں کھیلتے میں نے دیکھی ہیں، ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے ہیں، محبوب نے جب بھی بولا حق اور سچی بولا ہے۔ اس کی نہ طبیعت میں دین اتر گیا بادشاہ کی۔ اس نے اس کے جواب میں بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا جس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اس کی طبیعت تسلیم کر گئی کہ نبی پاک علیہ السلام سچے اور آخری نبی ہیں، اور اس نے اظہار بھی کیا، کہنے لگا مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ کے آخری محبوب علیہ السلام اپنی شانوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں سمیت تشریف لانے والے ہیں، پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اہل عرب میں سے آئیں گے۔ اس نے کہا میں جلدی سے حاضر ہو کے نا حضور کی اطاعت قبول کرتا ہوں۔ لیکن بادشاہ تھا نا، بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ماحول کو ذرا تھوڑا ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، تو بادشاہ نے بھی نا اپنے جتنے اس کے وزیر مشیر تھے ان کو بلایا اور اپنے محل میں دعوت دی۔ ذرا انداز دیکھیے گا، اور خود بالا خانے کے اوپر چڑھ گیا، دروازے بند کر لیے، اور اوپر چڑھ کے نا انہیں بالا خانے سے جھانک کے کہنے لگا تمہیں بھی پتہ چل گیا، مجھے بھی پتہ چل گیا، اللہ کے آخری رسول تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میرا خیال ہے کہ ہماری اور تمہاری بہتری اور بقا اسی میں ہے کہ ہم بیٹھے نہ رہیں، جلدی سے جا کے محبوب پاک کے دامن کو تھام لیں، حضور کی فرما برداری قبول کر لیں۔ اب جب بادشاہ نے یہ بات کی تو وہ جو وزیر تھے، مشیر تھے، ان کی حالت اتنی خطرناک ہو گئی کہ وہ تو دروازوں کی طرف دوڑے کہ کھولیں گے اور نوچ لیں گے بادشاہ کو، یہ کیا کہہ رہا ہے معاذ اللہ۔ اس قدر زیادہ ان لوگوں نے اظہار کیا استغفر اللہ معاذ اللہ دین سے دوری کا۔ جب بادشاہ نے یہ کیفیت دیکھی نا، اوہو، بندے دیکھ کے رب رسول سے دور رہ گیا، کہنے لگا نہیں نہیں بھائی، نہیں، میں تو صرف تمہیں آزما ہی رہا تھا کہ تم اپنے دین کے ساتھ کتنے پختہ ہو، ہم نہیں کہیں بھی جا رہے، ہم یہیں رہیں گے، یہی ہمارا دین رہے گا۔ ان وزیروں نے، مشیروں نے، دوستوں نے، قریبی لوگوں نے رسول اللہ کی غلامی میں نہیں آنے دیا۔ اتنا برا اثر کرتے ہیں یہ مشیر وزیر، اتنا خوفناک حال کر دیتے ہیں انسان کا قریب رہنے والے لوگ کہ سامنے کرم کا دریا بہہ رہا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی دیکھو، وہ دور اس لیے رہ گیا کہ اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے، مشورہ دینے والے ٹھیک نہیں تھے، قریب رہنے والے ٹھیک نہیں، یہ دور رہ گیا، اور نجاشی کلمہ پڑھ کے محبوب کا مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی نجاشی وہ خوش قسمت مسلمان ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کی قبر سے بھی نور نکلا کرتا تھا۔ اس نے نہیں بادشاہ دیکھی، غلامی کی رسول کریم، اور اس نے اپنے مشیروں پر، لوگ تو یہاں تک بری صحبت اثر کرے گی کہ وہ دین سے دور لے جائے گی۔ اور ایک تو ہے دین کے قریب آنا، یہ جو بات آخر میں کرنے لگا ہوں نا، یہ زیادہ توجہ طلب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں بدلتا، جو لوگ کہتے ہیں میری کیفیت نہیں بدلتی، ذوق نہیں آتا، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ذوق بھی کوئی خاص صحبت میسر آئے تو پھر ہی قائم رہتا ہے۔ وہ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جسے دیکھو تو رابی یاد آ جائے۔ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ سے جڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، دین پر عمل کرنے کو طبیعت چاہتی ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت کتنی مفید ہے وہ ہمیں اس حدیث سے عکس کرنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرکز وفا اور اس امت کے ادب اور عشق میں استاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے، انداز کا اختیار کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کی تو کیفیات دو قسم کی ہیں۔ حضور جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں نا، جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے، دل کے اندر فوراً جذبات ابھر آتے ہیں کہ اب ہر خیر کا کام کرنا ہے، اب جنت ہی کی طرف مائل ہونا ہے۔ ہماری قلبی کیفیات، ہماری باطنی کیفیت بدل جاتی،
نور علی نور ہو جاتا ہے سارا کچھ. لیکن حضور جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں، بال بچوں کے پاس جاتے ہیں، تو پھر وہ حال نہیں رہتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ آپ یقین کریں جو اہل طریقت اور تصوف ہے نا، یہاں ان کی روحیں مچل جاتی ہیں. حضور فرمانے لگے حالت ایک طرح کی نہیں رہتی، ہاں اگر تمہاری وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، اگر کیفیت باطنیہ وہی رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے، تو فرمایا تم بستروں میں موجود ہوں اور فرشتے آ کے تم سے سلام کریں. تم ابھی رستوں میں ہو اور فرشتے تم سے ملاقات کریں، اگر تمہاری کیفیت وہ بن جائے جو یہاں ہوتی ہے، اگر تم اسی پر جم جاؤ، وہی حالت ہو جائے، تو پھر تو فرشتے گویا آئیں تمہاری زیارت کے لیے، تمہاری ملاقات کے لیے فرشتے آئیں. اگر کیفیات بدل جائیں کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر، تو پھر اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے. اگرچہ حضور نے فرما دیا کہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی، اور چلو میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، جتنی صحبت میسر آئے. شاید اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی. تو کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے؟ فرمایا عمر ہے 3 سال. حضرت آپ تو علم، عمل، روحانیت، معرفت کے شاہ سوار ہیں، تو ساری داڑھی سفید اور آپ کہہ رہے ہیں 3 سال. فرمانے لگے عمر وہی 3 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی. وہ کیفیات جو ان کی بارگاہ میں رہتی تھیں، وہ انداز جو ان کی بارگاہ میں رہتا تھا، جو ان کے پاس ہوتا تھا، وہ پھر کہیں اور میسر. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے، اوئے ہوئے ہوئے، مرد نظر کرے جس ویلے، مرد نظر کرے جس ویلے، پھر مشکل رہے نہ کائی. وہ جو کیفیات ہے نا اس وقت کی، جب کوئی رب کا بندہ ملے اور انسان اس کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے، سچی بات کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا. اسے سادی تقریر نہ سمجھنا، یہ عنوان دین ہے. اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں. آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں. اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں. جوانوں، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا. آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں، ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے. اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے، انہوں میری بھی نہیں سنتا. تو وہ رشتہ دیکھتے وقت وہ آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے. آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں. رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے. کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولیں، سچی بات کریں. کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کے عادی ہیں. دیکھیں بخاری میں موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. فرماتے ہیں میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو. خطوط لکھے نبی کریم نے. اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں. ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا. مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے. میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا. جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے. ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. اب بادشاہ نے سوالات پوچھے. میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا. میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی. کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے. بڑے سوال پوچھے. یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں. میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے ہیں. میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں. ماڑے ماڑے ہیں، غریب لوگ ہیں. اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں. میں نے سارے جواب دیے. او ملت کے جوانوں، خدا را میری بات سننا. ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ
وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا، کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جی میں نے بہانہ کر دیا تھا، کچھ کہتے ہیں جی وہ تو میں نے تو بس ایسی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے، پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کوئی ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کوئی توجہ کرے، اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ سنو سنو، جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی، دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا، ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا۔ تھوڑی کر لیں باتیں، کوئی ضروری ہے صبح شام بولنا؟ تھوڑے کر لیں وعدے، تھوڑے دعوے کر لیں، کوئی ضروری ہے؟ سنو میرے عزیز، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے پھر دوہرا کے کہا سردار چپ کر گئے ہو، میرے آخری سوال کا جواب دو، کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا سردار سن، وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری بڑی مخالفت ہے، میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا، آج تک میں لڑ رہا ہوں، لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں غیر نہیں ہوں، وہ میرے بھتیجے ہیں، میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے، میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی، مخالفت اپنی جگہ پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ نکلا کرتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے، ایک سناٹا چھا گیا، کوئی صحابی نہیں وہاں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، لوگ رو پڑے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ چل دیا۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے، میں نے اتنے جواب دیے، کوئی رزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا، نتیجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار، جس بندے نے بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ اس نے او میرے بھائی اپنی زندگی میں سچ لاؤ، خدا را ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے، ضرورت سچ کی ہے۔ دوسری بات، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں، چھوڑ دے سامنے والا کیا کر رہا ہے، میں اپنے اس ممبر سے دیانتدار ہوں کہ نہیں، یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے اتنی عزت سمیٹی ہے دین کے نام پہ سمیٹی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تھا، حضرت کو وظیفہ بتائے تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں دیانتداری، امانت داری، آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی۔ آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے، آپ دو لقمے آپ نے کھا بھی لیے، لطف آیا، تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا تھا، بیمار تھا، تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو، کیا آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو؟ 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں، یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے، ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا، بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا، ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے،
ایک پیر ملا, جوتا بڑا قیمتی تھا, مہنگا تھا, تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع, یہ کس کا ہے, یہ کس کا ہے, یہ وہ شور کر رہا ہے. لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا, پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا. اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا, تو اب اس نے, یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں, لیکن دوسروں کے معاملے میں, اپنے معاملے میں نہیں. اپنی زندگی میں انصاف کریں. میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں. میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا, بیٹا جمعرات کو میں نے پوچھا, میں نے کہا صبح جمعے میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا. میں کہا تو بڑا مولوی ہے نا, میں چھوٹا, میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے. کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں, میں ایک ہفتہ تیاری کروں, میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے. میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے. آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں. اگر آپ دیانتدار ہو جائیں, حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں, رو پڑے, فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں. آپ کہیں, مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا. کون انکاری ہے اس کام سے؟ سب تیار بیٹھے. لیکن روتے تھے لوگ, کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں. حضرت عمر نے لگا دیا حمص کا گورنر. کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے, جا کے پوچھا کہ کیسا ہے, تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے, کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے, غریبوں کی لسٹ لاؤ. ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا. وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں؟ کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی, پیوند کہاں لگانے ہیں. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے, پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے, تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ عرض کی حضور 4 شکایتیں. یہ جمہوریت ہے. آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے, آج کہاں جمہوریت ہے. آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے, جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر, لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا, جتنا مرضی قابل ہو. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں, عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟ انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر, توجہ ہے میرے بھائیوں کی, انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں, انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے. دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے, مسائل سنتے تھے, اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8, 9, 10 بجے آتے ہیں. تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ملتے ہی نہیں. چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے رونے لگتے ہیں, بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا, جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں, آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے, بتلائیے نا. اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے, پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں, مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے. اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا, تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا. ان کو بھی جواب دینا چاہیے, ان کو بھی بتانا چاہیے, اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فخر بتانے کا. تو حضرت عمر نے 4 سوال کہا, سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی, کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں. فرمایا اب تو بن گئے ہونا, جواب تو دینا ہے, حضور بتلائیے. فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی, عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے, بڑھاپا ہے. دن مخلوق کے لیے رکھا ہے, رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے. اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عامر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا, ساری رات بارگاہ ربوبیت کی او سنگیو تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو, تھوڑا سا نا, ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن کے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے. کمنٹس پڑھ کے, کمنٹس دے کے, رائے دے کے بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کے حافظے کمزور ہو گئے. خدا را اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لو گے. یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے, ان کو تو میڈیا چلانا ہے, اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے, اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے. خدا را کچھ وقت اگر مسلح پہ ملے
تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے. لمبی لمبی دعائیں مانگیں, اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں, رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانے پیش کریں, آپ محسوس کریں گے وجود طاقتور ہو گیا. حضرت سعید بن عامر کہنے لگے رات مصلی پہ گزارتا ہوں. دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے, اب اشراق چاشت کے بعد 9-10 بجے نکلتے ہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی, کہا یہ میرا راز تھا, میری پرائیویٹ بات تھی. کہا جناب اب تو لوگوں کا سوال ہے. تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں, غریب آدمی, بیوی بیمار ہو گئی ہے, 35 سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے, بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں نا. سویرے اٹھتا ہوں, گھر کا کام کرتا ہوں, پھر بیوی کے لیے ناشتہ بناتا ہوں, اسے کھانا کھلاتا ہوں, تیاری کرتے آتے دیر ہو جاتی ہے. دوسرے سوال پر لوگ رو پڑے. کہا تیسرا اعتراض آپ پہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں. تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے میں نے کہا تھا میرا پردہ نہ کھولا جائے, میں بڑا راضی ہوں رب کی عطاؤں پہ, میں کیوں کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے, اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. آپ موقع دیں جی, بڑی مہربانی, چھوڑ دیں جی, تھوڑی 1 منٹ صرف جی ہمیں دیں, بولیں نہیں پیار سے جی, ناراض نہیں ہونا, آپ ہمیں موقع دیں. بات بھی اب تقریباً قریب ہونے کے قریب آئی. کہا حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے میں نے کہا تھا یہ میرا پردہ ہے, یہ نہ سنایا کریں آپ دکھ لوگوں کو. یہ غریب کہتے ہیں میں کسی امیر کے ساتھ لگ جاؤں گا تو کچھ بھی نہیں بنتا, چھوڑ دیں آپ, دکھڑے رب رسول کو سناؤ, خیرات بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی, وہ دیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال ہوا. کہا جناب آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں. تو فرمانے لگے میرا راز تھا پر بتا دیتا ہوں, جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس, ہفتے میں ایک دن دھو لیتا ہوں, پھر بیوی کے کپڑے پہن کے سارا دن بیٹھا رہتا ہوں. اگر دوسرا جوڑا ہو تو یہ کام نہ کروں. حضرت عمر رو پڑے. کہا جلدی سے چوتھے سوال کا جواب بھی دے, کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو. وہ پھر رو پڑے. عرض کرنے لگے حضور 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا, میرے سامنے حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی مکے میں. جب وہ اپنی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہیں تو پھر رو پڑتا ہوں, یاد ماضی عذاب ہے یا رب. میں تکلیف میں آ جاتا ہوں, سوچتا ہوں اگر اللہ نے سوال کیا تو کیسے جواب دوں گا, اس لیے برداشت نہیں ہوتا تو رو پڑتا ہوں. 4 سوالوں کے جواب دیے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اب آپ نے مجھ سے سوالوں کے جواب تو لے لیے, اب میری سزا کا بھی تو اعلان کرے نا, بتائیں نا. تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے, کہے اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما, کچھ اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں. تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں خالص کیا ہے. حضور کا سارا دین اخلاص کا درس دیتا ہے. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا, نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا, یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے. اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا, تھک جاتا ہے. مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نارمل جیتے ہیں. مخلص آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے. آپ نے جب 5 سٹار ہوٹل میں روٹی کھانی ہے نا تو پھر آپ کو پلیٹ کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے, پھر رج کے روٹی کھائی بھی نہیں جاتی. رج کے کب کھائی جاتی تھی, میں ایک جگہ مجھے بڑے اچھے ہوٹل میں رکھا گیا اور مجھے بڑا انہوں نے محبت کی. تو جب میں لوٹ رہا تھا نا واپس پاکستان تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کو مزہ تو آیا ہوگا. میں نے کہا نہیں جی, سچ پوچھیں تو پھر یہ ہے کہ مزہ جب بھی آتا تھا جب اماں سویرے روٹیاں پکاتی تھی. وہ کہندی سی پتر ہے پیڑا نہ اتنے کول ہی لے آیا, تو اس کے پاس بیٹھتے تھے. تو پھر اماں جب سالن دیتی تھی تو کہتی تھی ہور نہیں ملنا, دوجیوں بھی دینا ہے. اور پھر لطف اس وقت آتا تھا جب بار بار کہتے تھے اماں جی چلو تھوڑا جاتے تھے ہونا تھوڑا سا. تو پھر اماں کئی دفعہ کہتی تھی کہ میں نے وہ اس سے نکال کے فریج میں رکھ دیا, بڑے بھائی نے کام سے آ کے روٹی کھانی ہے, اب یہ برتن ہے اسی کو صاف کر لے. او بھائی میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا خودداری کر. میں نے ایک دن ان سے پوچھا, میں کہ ابا جی تو پسند کی ہے, ہم پڑھتے تھے نا انٹرویو اخباروں میں,
تو 2-4 سوال ہر بندہ پوچھتا تھا. اب تو انٹرویو زیادہ لوگ لیتے ہیں تو اب تو کبھی اتنا موقع ہی نہیں ہوتا کس کا سنیں کیا کریں, یہ تو چھوڑ دیا کام. اخبار میں کبھی انٹرویو آتا تھا تو مسجع مقفع ہوتا تھا, لکھنے والے بھی اچھے ادیب ہوتے تھے, جملے چبھتے نہیں تھے طبیعت میں. تو 2-4 سوال بڑے ضروری ہوتے تھے. پھول کون سا پسند ہے, کھانے میں کیا پسند ہے, رنگ کون سا پسند ہے, یہ 2-4 سوال ہر ایک سے ہوتے تھے. میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن پوچھا, میں کہ ابا جی تو پسند کیے؟ تے فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر تے جے نہ لگی ہوئے تے پھر نخرے ہی نخرے نے. تو اس لیے بھوک لگی ہو. وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے, میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں. آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے. جو تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے, اس کو آپ قبول کر لیتا آپ کا وجود. یاد رکھنا میرے عزیز, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے. وہ بہترین رزق ہے جو تو. اور حضور نے فرمایا, اللہ کے نبی حضرت داؤد محنت کر کے کھانا کھاتے. دعوتوں پہ جا جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے, وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے. والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے نے تانوں دانے پڑولے چ تے ماں تہاڈی نے تانوں چار پا دیتا ہے, لو ہن تانوں پرواہ نہیں ساریاں گرمیاں, موج کرو. یہ اصل تھا ہمارا. اس پہ واپس آ جائیں, اس پہ آ جائیں. یہ صحت افزا روٹیاں ہیں, یہ کھائیں. بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دیں, محنت ڈٹ کے کریں, لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں. اصل زندگی خالص ہوتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار, میں پوری حدیث نہیں سناتا, اشارہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ریاکار اگر عالم بھی ہو, ریاکار اگر سخی بھی ہو, حتیٰ کہ صحیح حدیث میں فرمایا ریاکار شہید بھی ہو اور ماری جائے اس نیت سے کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے, تو فرمایا صبح قیامت اللہ ان اعمال پر بھی اجر عطا نہیں کرے گا. اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے, اور جب خلوص آتا ہے, جب للہیت آتی ہے. مشکل ترین خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے. یہ جو حضرت عمر نے بڑی اعلیٰ خلافت کی ہے نا, یہ بنیادیں حضرت ابوبکر نے مضبوط کر کے دی تھی. فتنوں کے تو سر کچل دیے تھے حضرت صدیق اکبر نے. اب حضرت عمر کے لیے کام کرنا انہوں نے آسان کر دیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر کی خلافت کی مضبوطی میں بڑا کردار حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. اگر وہ مضبوطیاں نہ کرتے اتنی تگڑی تو کام آگے چلتا نہیں تھا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بڑے فتنوں کا سامنا تھا. ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنا ہے, منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے, امت کو سنبھالنا ہے. یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے نا دنیا سو جاتی تھی. وہ دنیا سو جاتی تھی اور حضرت صدیق اکبر ایک نابینا مائی کے گھر میں جھاڑو دینے چلے جاتے تھے. جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا, ایک نابینا معذور عورت جھاڑو دے رہے ہیں, جب تھوڑا سا وقت بچتا نا عصر کے لیے, یہ ٹائم میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے, تو مدینہ شریف میں ایک بیوہ تھی جس کی 5-6 بیٹیاں تھی, بیٹا کوئی نہیں تھا. اس کے گھر جاتے تھے, بکریوں کا دودھ دھو کے آتے تھے. معمولی آدمی نہیں, خلیفہ وقت کی بات. کس لیے؟ یہ کام روحانی تسلی کا باعث بنتے, یہ کام آپ کو سکون دیتے, یہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرتے کہ آپ لڑ سکتے ہیں دنیا سے. جب آپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں تو پھر میدانوں میں کھڑا رہنا آسان ہو جاتا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں 3 دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو. میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں. آ کے کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے. میں نے کہا ہاں, ہمارے ساتھ چلیں گے. میں نے کہا پتر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے, ہمارا بھائی کوئی نہیں, باپ انتقال کر گئے, بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے, کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی, کچھ پی لیتی تھی. 3 دن سے میری ماں رو رہی ہے, میری بہنیں روتی ہیں, اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا. اونج تے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو, لیکن اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا. اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا. جدوں نہ میں دسیا میخاراں نوں میخانے وچ, پھر جام ٹوٹ جان گے تے میخانہ مینوں روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے. گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا. اور کسی نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. یہ رحمت کی امید لگاتے کہا, کرم کی امید, آج سے کہا, نذرانے میں کہا کسی درویش نے. کہنے لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے, کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. اور کسی نے کہا تھا کہ
बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पढ़िया जनाजा। हमारे एक बुजुर्ग थे, तो उनसे किसी ने कहा हुजूर दीन की तबलीग किस तरह करनी चाहिए। बंदा सादा था, फरमाने लगे तुझे इल्मी माहौल में नहीं समझाऊंगा, तेरी जुबान में समझाऊंगा। दीन की दावत, दीन का पैगाम, दीन की तबलीग कैसे करनी चाहिए। फरमाने लगे कम से कम उसी तरह कर लिया करो जिस तरह किसी से उधार पैसे लेते हो। किस तरह लेते हैं भला? टेलीफोन पे कह देते हैं 2 लाख दे जाइए, अस्सलाम वालेकुम भाई जान आपसे काम था। वो कहता बताओ, कहते नहीं टेलीफोन वाला नहीं, बताओ कहाँ हो। वो कहता मैं 1:30 बजे आऊंगा, कहता मैं 1:15 दरवाजे पे खड़ा रहूंगा। फिर उसके घर पहुंच जाता है, फिर जाके इस दुख से अपनी कहानी सुनाता है कि शायद सामने वाला रो ही पड़े। और अकेले में ऐसे होता है कि नहीं, चलो ना ही कर दो मुझे पता चले कि होता है कि नहीं। इस दुख से दास्तान सुनाएगा कि रो ही पड़े वो, और फिर कस्में उठाएगा कि बंदा बड़ा अच्छा हूं, वापस भी टाइम पे कर दूंगा। जब अपने हक में कायल करना हो तो इसके पास दर्जनों तरीके, और अगर अल्लाह रसूल के हक में कायल करना हो फिर पता कैसे तबलीग होती है। दरवाजे पे एक बंदा खड़ा है, ये नमाज पढ़ने आ रहा है, तो उसको कहता है वो पढ़ लेकर नमाज देने पैसे कितने खड़ने नहीं, ये दावत दे रहा है नमाज की। वो क्या कहता है, कहता जा तू अपनी कब्रें पहना है, मैं अपनी कब्रें पहना। इस तरह दावत होगी दीन की, इस तरह पैगाम फैलेगा। ये जब हम नारा लगाते हैं ना ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ये अकीदा है, ये इस्लाम की असास है। और आपको पता है जब आपने कहा नबी पाक आखिरी नबी हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई, ये पता है आपको। फिर आप आराम से घर बैठ सकेंगे, फिर 10 घंटे की नींद करेंगे, फिर आपके पास टाइम निकलेगा मरी जाने का, फिर आपके पास वक्त होगा कि आप जाके किसी होटल पे होटलिंग करें। हुजूर तो आखिरी नबी हैं, अब दीन का सारा काम तो रसूलुल्लाह की उम्मत ने करना है, तो उम्मत के पास तो बोर होने के लिए भी बड़ा टाइम है, फेसबुक के लिए बड़ा टाइम है। भाई जितने महबूब थे, जितने प्यारे थे, उन्होंने कुर्बानियां दी। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा, यारो कायनात में इतना प्यार, हुजूर की 4 बेटियां हैं, ये छोटी थी, जितना प्यार मेरे नबी ने सैयदा से किया है। का लोगों इसको अलग ना समझना, फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, ये मेरे 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 जिगर का टुकड़ा है, मेरे वजूद का हिस्सा है, अलग ना समझना। लेकिन जितनी तकलीफ हजरत फातिमा ने उठाई है, तवज्जो है मेरी बात पर। किसी ने पूछा बीबी साहबा घर से कब निकली पहली दफा, कब निकलना पड़ा, तो हजरत फातिमा रो पड़ी। फरमाने लगी मेरी वालदा विसाल कर गई थी, जनाब अबू तालिब का इंतकाल हो गया। मुझे किसी ने आके खबर दी कि फातिमा हुजूर हरम काबा में सजदे में थे और कुफार ने ऊंट की वजनी ओजड़ी, ऊंट की ओजड़ी वजनी होती है, वो ला के हुजूर के कंधे पे रख दी है। मौला अली भी मक्के में मौजूद नहीं, जनाब सिद्दीक अकबर भी नहीं। तो फातिमा चलो चलो जरा। तो हजरत फातिमा कहती हैं छोटी सी उम्र में दुपट्टा ओढ़ के, गोया बुरका पहन के मैं गई, और फरमाती हैं फिर जाके मैंने रसूल करीम के सरे अकदस से ओजड़ी उतारी। ये शहजादी हैं, ये कायनात की मालिका हैं, ये जन्नती औरतों की सरदार हैं, पर इनकी आजमाइश तो देखो। फरमाती हैं मैंने वो ओजड़ी उतारी, फिर हुजूर को उंगली थाम के मैं लाई आबे ज़मज़म के कुएं पर, फिर मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सरे अकदस पर जुल्फों पर पानी डाला, फिर मैंने धोया। और कहती जब मैंने नजर उठाई तो हुजूर रो रहे थे, जब हुजूर रोए तो मैं खुल के रोई। तो फिर मैंने दुआ की, अल्लाह जिसने मेरे बाबा को तकलीफ दी उन्हें तबाह हो बर्बाद कर दे। सजदा फरमाया करती थी जिनके लिए मैंने उस दिन दुआ की थी सारे बदर में मारे गए, बदर में मारे गए। इनकी तकलीफ देखो, कौन इतना गरीब है इस मजमे में जिसकी बेटी इतना काम करे कि हाथों पे छाले पड़ जाए। हैं वैसे सबकी बच्चियां दुखी, जिसको आप टटोलेंगे वही कहेगा दामाद बड़ा जालिम है, मेरी बेटी तो लाडो में पली हुई थी। है कोई इतना गरीब जिसकी बेटी इतना काम करे कि हाथों पे छाले पड़ जाएं? पर सैयदा फातिमा ने अपने घर में मट्टी गूंद के लेपा पोती भी की। सैयदा फातिमा ने चक्की पीसी, चक्की मेरे मुल्क में जिसको सजा मिलती है उसे चक्की पीसने पे लगाते हैं। बीबी साहबा ने चक्की पीसी, क्या देते हो सुन लेते हो। कभी पता है आपको कि खातूने खामा वॉशिंग मशीन पर कपड़े धोती है तो रात को कहती है 2 गोलियां ला दो पैना डाल के, बड़ी थक गई। ओ भाई चक्की पीस के खाना पकाया और एक वक्त खाया तो एक वक्त भूख काटी, अजियत और तकलीफ में वक्त गुजारा। हजरत मौला अली का जब निकाह हुआ तो अपना मकान कोई नहीं था, मस्जिद में सोते थे। हजरत आरसा बिन नौमान का मकान महबूब ने लेकर दिया, उसमें वक्त गुजारा। तकलीफें हैं, आजमाइशें हैं,
لیکن جب دین کو کچھ دینے کی باری آتی ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر میں ظاہری طور پر کچھ نہیں، جاؤ کہیں سے پتہ کرو۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں میں حضرت علی کے دروازے سے گزرا تو مولا علی پوچھنے لگے خیریت ہے؟ میں نے کہا مہمان آیا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مہمان آیا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو کہتے ہیں میں مولا علی سے باتیں کر رہا تھا تو سیدہ فاطمہ اندر سن رہی تھی، کہنے لگی علی انہیں روک لو، انہیں روکو۔ تو مولا علی پلٹ کے کہنے لگے فاطمہ 4 دن سے تو بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ فرمایا ان کی خیر ہے، مہمان کے لیے میرے پاس ہے۔ وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کے لیے میرے پاس ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا گھر میں ایک بستر پڑا ہے، میں کون سا کبھی کبھار تو استعمال کرتی ہوں، جاؤ کسی کے پاس گروی رکھ دو یا بیچ دو۔ او یارو کب ایسا ہوتا ہے، لیکن قربانی قربانی ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمون یہودی کے پاس لے کے گیا، توجہ ہے نا میری بات پر؟ میں نے کہا یہ گروی رکھ لو یا خرید لو اور ہمیں ایک مہمان کے لیے 3 وقت کا کھانا دے دو۔ تو کہتے ہیں وہ خوشبو سونگھ کے کہنے لگا کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا مولا علی کے گھر سے۔ کہتے ہیں وہ دوڑ کے اندر گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا، تیسری دفعہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ صفحے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد آخری محبوب کا طریقہ یہ ہوگا، ان کے غلاموں کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی جان پر بوجھ برداشت کر کے بھی غیروں کی مدد کریں گے۔ میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھی، آج یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ سودا بھی لے جا، کمبل بھی لے جا اور مجھے بھی لے جا تاکہ جا کے میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لوں، حضور کا غلام ہو جاؤں۔ بھائی قربانی، اثار، کچھ دینا، دین کے لیے کچھ کرنا، اپنی خدمات کو پیش کرنا اور مخلص ہو کر، خالص ہو کر۔ نبی کے روزے کو چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو مجھ پہ سایہ کرم کا ہوگا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ نبی کے روزے کو چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بہے گا مجھ پر کرم کا دریا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ کروں گا میں جب طواف کعبہ تو وہ دکھائیں گے اپنا جلوہ، نبی کا دیدار میں کروں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ حبیب داور صفی محشر وہ جب پلائیں گے آب کوثر، میں ان کے ہاتھوں سے جام لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ رخ جنوبی رخ شمالی میں ہوں گے دونوں طرف سوالی، میں ان سے دل کی مراد لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ ادھر ہو کعبہ ادھر مدینہ، یہ ہوگا عنبر میرا کرینہ، میں بھیک دونوں طرف سے لوں گا،
کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بلائیں گے جب مدینے والے کرم کی خیرات پھر میں لینے، پڑھوں گا پھر اپنے دل کو تھامے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، جہاں میں نعتیں میں پڑھ رہا ہوں، کرم ہے مجھ پر یہ مصطفیٰ کا، جو سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نبی کے روزے کو چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو مجھ پہ سایہ کرم کا ہوگا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ رسول کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرمانے لگے، نبی کریم فرمانے لگے، لوگوں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی، یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا عدل کرنے والے بادشاہ کی، قرآن کے عالم کی، اور سفید داڑھی والے مسلمان کی۔ فرمایا جس نے ان تینوں کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کا حیا کیا ہے۔ اتنی بڑی بات کر دی نبی کریم نے،